السلام علیکم۔ پارہ 15 سورہ اسراء۔ سورہ اسراء اس کا دوسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اسے سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو مسجد الاقصی کی طرف لے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسراء و معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ان کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمان تک لے جایا گیا اور جنت اور جہنم کی مختلف نشانیاں دکھائی گئیں۔ نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور شرک سے بچنے والے کے گناہوں کی بخشش بطور تحفہ دیے گئے۔ فرشتوں نے حجامہ کروانے اور ابراہیم علیہ السلام کی تسبیحات کے ذریعے جنت میں درخت لگانے کا پیغام امت کے لیے دیا۔ آیت 7 اِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ اچھا کام خود کو فائدہ دیتا ہے، جو اپنے آپ کو محسن بنا لیتا ہے تو اس کے نیک کام کا اجر 700 گنا اور اس سے کئی گنا زیادہ بھی ملتا ہے۔ آیت 9 اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن ہی سب سے بہترین اور سیدھی راہ کی طرف ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن رہن سہن کے سب سے بہترین طریقے سکھاتا ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آیت 11 وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو غصے پریشانی کی حالت میں اپنے آپ کو یا اولاد کو جلد بازی میں بد دعا دیتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنے اولاد کو بد دعا دیتا ہے حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں جانتا۔ آیت نمبر 14 کل نامہ اعمال پڑھ کے جو محاسبہ کرنا پڑے گا وہ آج کر لیں تو کل حساب آسان ہوگا۔ انسان کے اعمال لمحہ بہ لمحہ لکھے جا رہے ہیں، جو اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ برے اعمال ہی اس کے لیے نحوست کا سبب ہیں۔ قیامت کے دن یہ سارا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا اور اب اسے اپنے نامہ اعمال پڑھنے کے لیے کہا جائے گا۔ آیت 15 میں کہا جا رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت 23 سے 39 تک زندگی گزارنے کے 25 اصول و ضوابط سکھائے گئے ہیں، جس کی ابتدا توحید کے ساتھ ہوئی اور آخر میں بھی اس میں توحید کا ہی ذکر آیا ہے۔ انہی آیات میں والدین کے ساتھ سلوک کا ذکر آیا ہے اور عاجزی سے کندھے جھکانے اور دعا کا ذکر ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اس دعا کو دن میں وقتاً فوقتاً لازم مانگا کریں۔ آیت 23 میں آ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا چاہیے۔ پھر والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کے رہنا چاہیے۔ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا چاہیے اور مسکینوں کو اور راستے کے مسافروں کو بھی۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے۔ خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی سے بچنا کہ ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ خرچ کرنے میں اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اسراف اور بخل سے بچنا چاہیے۔ آیت 30 میں ہے اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے جس کے رزق میں وہ چاہتا ہے۔ اور پھر آیت 31 میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور اس کو بھی۔ اس کے علاوہ اگلی آیت میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے کہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرنا زنا سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آیت 33 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اور کسی جان کو جس کا مرنا اللہ نے حرام کر دیا ہرگز نہیں قتل کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے سے جو بہت بہتر ہو۔
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے۔ پھر آیت 36 میں کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جن باتوں کا علم نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آگے کی آیت میں آیا ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلا کرو کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑ کو پہنچ سکتا ہے۔ آیت 49 وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا بعث بعد الموت، پر یقین رکھنا کہ وہی اللہ ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ آیت 53 میں ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، عمدہ بات لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا اور شیطان کے اکسانے پر فساد پیدا کرنے والی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آیت 57 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، قربت کا وسیلہ، اولیاء اللہ تو خود اللہ کی قربت کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اس لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آیت 64 شیطان کے ہتھ کنڈے گانے بجانے کی طرف مائل کر کے، مال کو غلط کاموں میں لگوا کر، اولاد کو اپنا اعلی کار بنا کر اور دنیا میں جھوٹے سبز باغ دکھا کر جھوٹی امیدوں سے گمراہ کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ آیت 71 یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت 78 اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز فجر میں قرآن پڑھنا کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ ساری دنیا، مال، اولاد، خواہشات سے تعلق کاٹ کر صرف اللہ سے تعلق قائم کر لینا نماز ہے۔ آیت 110 قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ کو تم چاہے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، اسی کے سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ سورہ کہف، سورہ کہف نور دینے والی سورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسی کی جیسے نازل ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی قیام گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور دجال کا خروج ہوا تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کے حصول کے لیے سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہر شخص سے پاک قرآن کے نزول پر اللہ تعالیٰ خوب تعریف بیان کریں۔ اس سورہ کے اندر سب سے پہلے اصحاب الکہف کا واقعہ ہے۔ چند نوجوان جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے گھر بار اور آسائش کو چھوڑا تو اللہ نے دشمن کے شر سے ان کی حفاظت فرمائی، انہیں کئی 100 سال تک غار میں سلا دیا، سورج کی تپش سے ان کے جسموں کو بچایا اور غیبی مدد کے ذریعے ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ آیت 10 اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رشد و بھلائی کی دعا، رشد و بھلائی کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مشکل حالات میں اللہ سے اس کی رحمت اور رشد و ہدایت مانگنی چاہیے۔ آیت 19 وَيَتَلَطَّفْ، لطف میں نرمی اور باریک بینی دونوں آ جاتی ہیں، اس لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہر کام نرمی سے کریں اور نرمی سے بات کریں۔ سورہ کہف میں جو بھی قصے بیان کیے گئے ہیں اس میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں، کوشش کریں کہ ان کو اچھے سے پڑھیں اور اس کا ترجمہ یاد کریں اور اس کو سمجھیں۔ اور اس کے بعد سورہ کہف میں باغ والوں کا قصہ آیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے 2 باغ عطا کیے، اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے اس نے تکبر کر کے آخرت کا انکار کیا تو ایک آفت نے سب کچھ تباہ کر لیا۔ نعمت پا کر ماشاءاللہ
لا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خود کو سب سے بڑا عالم سمجھ لینے والی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، تو اللہ نے مزید علم کے لیے ان کو سفر پر روانہ کیا۔ مخصوص جگہ پر خضر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے علم کے لیے صبر کرنے کا وعدہ لے کر ساتھ چلنے کی اجازت دی۔ کشتی میں سوراخ کر دینے اور لڑکی کو قتل کر دینے پر صبر نہ کر سکے تو ایسا کرنے کا سبب پوچھ بیٹھے۔ خضر نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ سورہ کہف کی 4 کہانیوں سے ملنے والے اسباق۔ اصحاب الکہف کے واقعے سے سبق: انسان اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، دعا کے ساتھ تدبیر بھی کرے، فتنوں کے دور میں ایسی جگہ سے الگ ہو جائیں جہاں پر دین کو خطرہ ہو، مقصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کریں، بحث و مباحثے سے بچیں، حلال پاک صاف طیب کھانا کھائیں اور نرمی کو زندگی کا حصہ بنائیں، معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ باغ والوں کے قصے سے سبق: شکر نعمت کو باقی رہنے کا سبب ہے۔ دعوت کے لیے ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ ہر ایک انسان کا مزاج اور تربیت مختلف ہوتی ہے، حکمت سے بات کریں۔ مال و اولاد آزمائش ہیں، عموماً تکبر انہی راستوں سے آتا ہے۔ نیکیاں ہی باقی رہ جانے والی ہیں، فانی کو باقی رہنے والے اعمال پر ترجیح نہ دیں۔ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ کا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی تصحیح کرے، سچ بات بتائے۔ مومن آخرت کے بارے میں پر امید رہتا ہے، نعمتوں کا انکار نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ بے شک دنیا عارضی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے سبق: ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے اور سفر میں کسی کو ساتھ لے جائیں، زاد راہ ساتھ لے کر جائیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بے حد ضروری ہے۔ صبر علم حاصل کرنے سے آتا ہے۔ اللہ غیب کا علم جانتا ہے، کس چیز میں کیا حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ والدین کی نیکی سے اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ آئیے گناہوں سے بچنے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔